شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے گشت کے واقعات کے بارے میں۔ ایک روز تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آ گیا اور شہر کے باہر فروکش ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آؤ آج رات کو ہم تم اس قافلے کی حفاظت کریں۔ چنانچہ شب کو دونوں اس قافلے کی حفاظت میں مشغول ہو گئے۔ تہجد کی نماز بھی دونوں نے وہیں پڑھی۔ رات میں بار بار ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تھی اور حضرت فاروق اعظم اس کی ماں سے جا کر فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو کیوں رلاتی ہے۔ آخر رات میں پھر اس کے رونے کی آواز آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے جا کر فرمایا کہ تو بری ماں ہے، تیرے لڑکے کو رات بھر قرار نہیں آیا۔ وہ عورت بولی کہ اے خدا کے بندے، تو نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں مگر وہ ابھی چھوڑتا نہیں، اس لیے بے قرار رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنے مہینے کا ہے؟ اس نے کہا ابھی چند مہینے کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر اتنی جلدی دودھ کیوں چھڑاتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وظیفہ اسی بچے کا مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ابھی جلدی نہ کرو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نماز فجر پڑھنے تشریف لائے اور بعد نماز کے آپ بہت روئے اور فرمایا کیسی خرابی عمر کی ہوگی معلوم نہیں، کتنے مسلمان بچوں کی اس نے جان لی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ اپنے بچوں کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کریں۔ مسلمان بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی مقرر ہو جایا کرے گا۔ پھر یہی حکم آپ رضی اللہ عنہ نے تمام صوبوں کے حکام کو لکھ بھیجا۔ دنیا میں کون ایسا بادشاہ ہے جو خود چوکیداری کا کام بھی انجام دے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دن کو تنے تنہا مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور صرف ایک درہ ہاتھ میں ہوتا تھا، اور راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اپنے درے سے سزا دے دیتے، اور راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ صرف مکہ ہی میں نہیں بلکہ باہر سفر میں جاتے تھے تو وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ دوسروں کی تلوار سے زیادہ خوفناک تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے۔ ایک اعرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ رضی اللہ عنہ سے کر رہے تھے کہ یکایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ رونے کی آواز کیسی؟ اس اعرابی نے کہا یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے اس کے درد ذہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اپنے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا اے ام کلثوم، ذرا کپڑے تو پہنو اور میرے ہمراہ چلو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر اس اعرابی کے پاس پہنچے اور فرمایا کیا اس عورت کو تم اجازت اندر آنے کی دیتے ہو؟ اس کی وجہ سے تنہائی کی تکلیف رفع ہو جائے۔ اس اعرابی نے اجازت دی، وہ اندر تشریف لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ام کلثوم نے پکار کر کہا کہ امیر المؤمنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیجیے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس اعرابی نے امیر المؤمنین کہتے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، صبح کو ہمارے پاس آنا۔ اور پھر آپ نے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر کے اس کو کچھ اور بھی دیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے
تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔